افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ سورہ مبارکہ ابراہیم کی تفسیر کے سلسلے میں دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور آج اس سلسلے کی تیسری نشست ہے۔ ابتدائی آیات کی تفسیر کے سلسلے میں چند مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ الف لام را حروف مقطعات سے اس سورہ کا آغاز کیا گیا۔ یہاں پر ایک گزشتہ غلطی کا ازالہ کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں 29 ایسے سورے ہیں، 29 مقامات پر حروف مقطعات سے سوروں کو شروع کیا گیا ہے اور ان میں سے 24 ایسے مقامات ہیں کہ جن میں حروف مقطعات کے فوراً بعد قرآن مجید کا تذکرہ کیا گیا ہے، جیسا کہ یہ بھی انہی سوروں میں سے ایک سورہ ہے کہ الف لام را کتاب۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا الیک آپ پر، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس نزول کی وجہ یہ ہے کہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو خارج کریں، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں ظلمات سے نور کی طرف، اندھیروں سے اجالوں کی طرف، گمراہیوں سے ہدایت کی طرف۔ تمام تر خصائل اس کے اندر سمٹ کر آ جاتے ہیں اس جملے کے اندر۔ وضاحت کی تھی میں نے کہ جمع کے مقابلے میں مفرد کیوں لائے ہیں یہاں پر۔ باذن ربہم، یہ تمام امور پروردگار عالم کے اذن سے ہیں، اس رستے کی طرف کہ الی صراط العزیز الحمید، وہ جو نور کا راستہ ہے وہ عزیز اور حمید کا راستہ ہے، یعنی پروردگار عالم کا راستہ ہے۔ وہ پروردگار ہے کہ جس کے لیے ہے تمام وہ چیزیں کہ جو آسمانوں میں ہیں اور تمام وہ چیزیں کہ جو زمین میں ہیں، اور کافروں کے لیے تو ویل ہے من عذاب شدید، عذاب شدید کا۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہاں سے گفتگو کا سلسلہ چلے گا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ درس میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ دنیا اور آخرت کے درمیان کیا نسبت ہے، اور دنیا اور آخرت کے سلسلے میں ایک پہلو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر آپ دیکھیں تو ایک پہلو سے بہت زیادہ تنبیہ کی گئی ہے دنیا کے حوالے سے، بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے دنیا کی آخرت کے مقابلے میں۔ تو پہلا جو سامنے ایک فگر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ گویا دنیا ایک خراب چیز ہے، آخرت ایک اچھی چیز ہے۔ دنیا اور آخرت آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، دنیا ایک گزرگاہ ہے، دنیا مسافر خانہ ہے۔ الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کے لیے زراعت کی جگہ ہے۔ آخرت کا کوئی مفہوم نہیں ہے دنیا کے بغیر۔ جنت و جہنم کی تقسیم، روز قیامت، اعمال، دین، کتابیں، انبیاء کا آنا، یہ آخرت میں جو کچھ موقوف ہے، اجر و ثواب، عذاب و عقاب، اس کا تعلق دنیا سے بڑا گہرا ہے۔ اینٹی نہیں ہے دنیا، اس کی مخالفت میں نہیں ہے۔ مذمت جو کی گئی ہے اس کی وجہ
اس آیت کے ظاہری مفہوم سے واضح ہے کہ جب آپ اس دنیا کو آخرت کے مقابلے میں لائیں گے تو دنیا بری ہے، ورنہ دنیا ایک اچھی چیز ہے۔ یہ دنیا بہترین سبب بن سکتا ہے کہ آپ کی آخرت اچھی ہو جائے۔ اصل میں دنیا ہدف نہیں ہے، دنیا راستہ ہے ایک منزل کی طرف جانے کا کہ جسے آخرت کہا جاتا ہے۔ دنیا ایک گزرگاہ ہے کہ جہاں سے آپ گزر کر اپنے اصلی وطن کی طرف جا رہے ہیں۔ دنیا ایک مسافر خانہ ہے جہاں سے نکل کر آپ کو اپنے گھر کی طرف پلٹنا ہے، اور آخرت کا گھر ابدی گھر ہے۔ دنیا کو فنا ہے، آخرت کو بقا ہے۔ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی ضد ہے، بلکہ یہ سبب اور وسیلے کا رشتہ ہے۔ دنیا آپ کے لیے رکھی اس لیے گئی ہے کہ دیکھنا ہے کہ آپ اس سے آخرت کے لیے کیا کماتے ہیں، یا اسی سے آخرت کتنی کماتے ہیں۔ اس جملے پر بہت غور فرمائیے گا۔ مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ کل میں نے بالکل آخر میں جملہ پیش کیا کہ کوئی بادشاہ تھا کہ جس نے ایک وصیت کی کہ میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال دیا جائے۔ پوچھا گیا آپ وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تاکہ پتہ چل جائے۔ آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کرتا تھا، بڑا مال و دولت، اور کیا کچھ نہیں تھا میرے پاس، لیکن جب جا رہا ہوں تو خالی جا رہا ہوں۔ تو ایک جملہ کہا میں نے کہ کچھ نہیں لے گیا وہ اپنے ساتھ، اگر لے گیا تو عمل لے گیا ہے۔ اس کے پاس کیا تھا؟ مال دنیا۔ مال دنیا تو نہیں لے کر گیا۔ یہ طے ہے کہ مال دنیا اپنے ساتھ نہیں لے کر گیا ہے، جو لے کر جائے گا عمل لے کر جائے گا۔ لیکن اب میں جملے تبدیل کر رہا ہوں کہ ہاں آپ مال دنیا کو لے جا سکتے ہیں، اس کی فارم الگ ہو جائے گی، اس کی صورت الگ ہو جائے گی، لیکن آپ لے جا سکتے ہیں۔ آپ اپنی مال دنیا کو لے جا سکتے ہیں۔ میں مثال صرف مال دنیا کی اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ بادشاہ کی بات سے بات چلی۔ آپ لے جا سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ چاہیں تو اسے فضول خرچی میں خرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، اپنی واجب ضروریات کے بعد آپ اس سے عیش و عشرت کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ اس سے گناہ کا کام کر سکتے ہیں، گناہ کے وسائل کو مہیا کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، اس کے ذریعے آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، کسی کا حق چھین سکتے ہیں۔ یعنی یہی دولت جو آپ کے پاس موجود ہے، جو کہ دنیا ہے، اعتباری چیز ہے، آپ اس کے ذریعے سے تمام کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسی پیسے کے ذریعے سے اپنی واجب ضروریات کے بعد خدا کی راہ میں انفاق کرنا شروع کریں، خدا کی راہ میں خرچ کرنا شروع کریں، تو یہ پیسہ جسے آپ نے خدا کی راہ میں خرچ کیا ہے، یہ ایک الگ فارم میں چینج ہو کر قبر میں آپ کے ساتھ جا رہا ہے۔ اب یہ دنیا ہے، لیکن اسی دنیا سے آپ نے آخرت کما لی ہے۔ انفاق، یہ میں نے لفظ انفاق یعنی خرچ کرنا، خدا کی راہ میں خرچ کرنا۔ قرآن کے اندر بہت ساری آیات ہیں، مومنین اور متقین کی علامات کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں کہ وہ انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سنگین موضوع ہے کہ جس پر لوگ، چونکہ ان کا بھروسہ نہیں ہے پروردگار عالم کی ذات پر، خدا کی راہ پر توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے پھر وہ دنیا دار ہو جاتے ہیں اور مال کو جمع کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور بس مال مال مال۔ ایک شخص ایک پیسے والے کے پاس گیا، کہا میں غریب ہوں، اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، میں کسی سے بھیک نہیں مانگنا چاہتا، میں اپنا کام شروع کرنا چاہتا ہوں، لیکن بہرحال جب کوئی بھی کام شروع کیا جائے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ سرمایہ کی ضرورت ہے، کچھ میرے پاس ہے، کچھ تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اور جو کاروبار میں شروع کرنے جا رہا ہوں اس میں حتمی مجھے یقین ہے کہ اس کے اندر فائدہ ہونے والا ہے، کچھ عرصے کے بعد آپ کے پاس آپ کی امانت لوٹا دی جائے گی، یعنی بطور قرض، وہ بھی وقت پر آپ کو لوٹا دیا جائے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا اولاد تو میرے ہاں ہے نہیں، ساری زندگی کماتا رہا اور اڑاتا رہا، اب میں ہوں اور میری بیوی ہے، اور ہم دونوں بزرگ ہو چکے ہیں، اب جو کچھ بھی ہے وہ ہم دونوں کے لیے ہے،
اگر وہ اتنا کہہ دیتا تو کافی تھا، لیکن اس نے کہا کہ بس اب اکاؤنٹ کے اندر آخر میں 50 لاکھ روپے ہی رہ گئے ہیں، بس اس سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے۔ مانگنے والے نے کہا کہ جو آیا تھا کہ مجھے صرف اور صرف 50,000 روپے کی ضرورت ہے، جو کہ میں آپ کو وقت پر لوٹا دوں گا۔ کہا بس اب 50 لاکھ روپے ہی رہ گئے ہیں۔ اب شاید اس نے فکس کروا دیے، جس پر اس کو نفع مل رہا ہوگا، اسی کے ذریعے سے اس کی اور اس کی بیوی کا خرچہ ہو رہا ہے۔ لیکن میں ایک سوال ہے یہاں پر، آپ بھی پوچھیں، میں بھی پوچھ رہا ہوں، کیا خدا پر بھروسے نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ جناب سلمان اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب جنہیں ملا ہے بہت زیادہ، عجیب ہی ہستی ہیں۔ روایت ہے ان کے بارے میں کہ ہر شخص یہ شوق رکھتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، لیکن جنت کو شوق ہے کہ بعض افراد میرے اندر آئیں، ان میں سر فہرست جناب سلمان ہیں۔ حدیث معصوم سے نقل کی گئی ہے۔ سلمان محمدی وہ کہتے ہیں کہ اب ان کی خود کی زندگی آپ مطالعہ کیجئے گا کہ کیا تھا۔ امیر المؤمنین جیسی ہی زندگی بسر کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہ دنیا و ما فیہا سے کچھ نہیں۔ کہنے لگے کہ ان کا ایک جملہ ہے حضرت سلمان محمدی کا کہ 1 سال سے زیادہ کا اگر کوئی شخص اپنے پاس مال جمع کر کے رکھتا ہے تو یہ اس کا عمل، یعنی 1 سال کا اس کے پاس اس کے واجب اخراجات اس کے پاس موجود ہیں، اس کی سوسائٹی کے مطابق، اس کی شان اور منزلت کے مطابق، جو اس کا اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق اس کا ایک مال پڑا ہوا ہے۔ میں اپنے لفظوں میں وضاحت کر رہا ہوں۔ اگر اس سے زیادہ اس کے پاس پڑا ہوا ہے تو یہ عمل، یعنی اس نے جو رکھا ہوا ہے 1 سال سے زیادہ، یہ خدا پر توکل سے منافات رکھتا ہے۔ نوجوانوں کے لیے اس جملے کی وضاحت کروں گا، یعنی اس کا یہ عمل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کا اپنے پروردگار پر بھروسہ نہیں ہے۔ آپ شریعت کے معاملات میں چیک کریں گے تو فقیر کا قریب یہی تعریف بتائی جاتی ہے کہ جس کے پاس 1 سال کے اخراجات نہ ہوں، زندگی بسر کرنے کے لیے 1 سال کے اخراجات نہ ہوں۔ لیکن جس کے پاس 1 سال کے اخراجات ہیں، اس کا مطلب اب وہ فقیر نہیں ہے، اس کی واجب ضروریات اس کے پاس موجود ہیں، شرعی فقیر نہیں ہے وہ۔ ہمارے ہاں تو فقیر کی تعریف اور سب کچھ بدل ہی گیا ہے، اور شاید وہ جو بھیک مانگنے والا آتا ہے شاید وہ ہمیں دے کے چلا جائے، کیونکہ اب یہ الگ سے ایک بزنس ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر اس سے زیادہ وہ رکھتا ہے تو توکل سے منافات رکھتا ہے، خدا پر بھروسہ کرنا یہ اب یہ نہیں کر رہا، یہ شخص خدا پر بھروسہ نہیں کر رہا ہے۔ اہل بیت کی میں ہمیشہ اس طرح سے بات کرتا ہوں، اور اس میں پہلے مخاطبین میرے نوجوان ہیں، اسی لیے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جتنی باتیں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں یہ کتابی نہیں رہنی چاہیے صرف، یہ اس لیے نہیں ہے۔ مثلا اہل بیت کی کوئی فضیلت آ جاتی ہے، ہم نیچے سے بیٹھ کر سن رہے ہیں اور ہم یہ کہیں کہ واہ واہ کیا کہنے، سبحان اللہ، تو یہ صرف سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں ہے۔ اور بعض افراد تو اس طرح پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ بھئی یہ تو اہل بیت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ جملہ کہہ دیں گے تو در حقیقت ہدف پروردگار کو آپ غلط ثابت کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ہستیاں تو آئی ہیں ہمارے کردار کو بنانے کے لیے، ہمیں بنانے کے لیے۔ ہم جو حیوانیت کی منزل تک گر چکے تھے، ہمیں انسانیت اور بہترین سے بہترین انسان بنا کر، اور جہاں خدا دیکھنا چاہتا ہے، ایک کمال پر خدا دیکھنا چاہتا ہے، اس منزل تک لے جانے کے لیے یہ ہستیاں آئی ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جو عمل کیے ہیں ہم کہہ دیں کہ وہ ممکن نہیں ہے کسی کے لیے کرنا، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے کہ ان کے جو قریب رہنے والے تھے انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ جی ہاں ایسی بات نہیں ہے، یہ غیر معصوم بھی کر سکتے ہیں۔ تو کچھ تو ایسی فضیلتیں جو پروردگار عالم نے انہیں عطا کی، یقیناً اس میں کوئی ان کا ثانی نہیں ہے، لیکن ان کا عمل ہمارے لیے نمونہ عمل ہے،
ان کا عمل ہمیں اپنی زندگی میں لانا چاہیے پریکٹیکلی. یہ کتابی باتیں نہیں ہیں کہ مثلا ہم یہ کہہ دیں کہ ہم نے جو ہے وہ ایک ڈرامہ دیکھ لیا بھول گئے, ایک ناول پڑھ لیا بھول گئے, ایک داستان پڑھ لی بھول گئے, وہ انٹرٹینمنٹ تھی. یہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں, یہ قرآن ہے, کلام پروردگار ہے, ہدی للناس. یہ قرآن انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے. تو ہم جو کچھ اس میں اسٹڈی کر رہے ہیں, جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں, اگر ہم یہ نیت ہی نہیں کر رہے, ہمارا یہ ارادہ ہی اگر یہ نہیں ہے کہ ان باتوں کو ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے, اگر یہ ارادہ ہمارا نہیں ہے تو عزیزو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ لقلقہ زبانی اور صرف ثواب کی امید لیے ہوئے یہ عمل انجام دینا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ ہم مقصد سے دور چلے گئے ہیں. فائدہ حاصل ہو سکتا ہے ہو جائے, لیکن ہم مقصد سے دور ہیں. اور مقصد آپ کی خدمت میں پہلی آیت کے اندر پیش کیا جا چکا ہے کہ اس کتاب کو تو ہم نے نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ آپ گمراہیوں سے نکل کر نور کی طرف چلے جائیں. اور ہم صرف ثواب کے لیے قرآن کو ہاتھوں میں لیے ہوئے ہوں یا واہ واہ کرنے کے لیے اہل بیت کی فضیلتیں سنیں, جبکہ وہ تمام امور ہمیں اپنی زندگی کے اندر لانے ہیں. خدا پر بھروسہ بھی کوئی چیز ہوتا ہے. اب یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو کیسے بیچا جاتا ہے. اگر ہم چاہیں تو اپنے اسی مال کے ذریعے سے, اپنے علم کے ذریعے سے, اپنی جوانی کے ذریعے سے, اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے, اپنے پاور کے ذریعے سے, اپنی کرسی کے ذریعے سے, جو کچھ پروردگار عالم نے آپ کو عطا فرمایا ہے, ہمیں خود چیک کرنا پڑے گا کہ ہمارے پاس کیا کیا صلاحیتیں ہیں, اور ہم اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو کیسے کما سکتے ہیں. اس دنیا میں پروردگار عالم نے ہمیں کیا کیا عطا کیا ہے, اور اسی عطا کردہ شے کے ذریعے سے ہم کس طرح آخرت کو کما سکتے ہیں, آخرت کو حاصل کر سکتے ہیں. بس وہ عمل کہ جو ہمیں آخرت کے لیے کچھ نہیں دے سکتا ہے, اگر ہم اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں تو ہم اسی زمرے کے اندر آ جاتے ہیں کہ جو کافروں کی پہلی صفت اس آیہ شریفہ کے اندر بیان کی جا رہی ہے. اور وہ صفت کیا تھی کہ یستحبون, یہ وہ کافر ہیں کہ جو محبت کرتے ہیں الحیات الدنیا, دنیا سے محبت کرتے ہیں, علی الآخرہ, آخرت کے مقابلے میں. دنیا اور آخرت اگر دونوں سامنے آ جاتی ہیں تو وہاں دنیا ہے, وہاں آخرت نہیں ہے. پھر ایک چھوٹی سی پریکٹیکل مثال ضروری ہے. شادیاں ہماری ہوتی ہیں, شادی کی رات سارے خاندان والے جمع ہو گئے, یا مثلا کسی ہال میں ہم جمع ہو گئے, تو میوزک لگا دیا. اگر کسی سے کہہ دیا جائے ان سے, جناب بھائی ایک ہی تو رات ملی ہے, سارے ارمان ہمیں پورے کرنے ہیں. نکاح ایک رسم ہے, شرعی رسم ہے, اس کا ثواب ہے, اس کی ایک فضیلت ہے. اور جب نکاح کے الفاظ ادا کیے جا رہے ہوتے ہیں, نکاح خطبہ چل رہا ہوتا ہے, تقریب چل رہی ہوتی ہے, دعا کی قبولیت کا وقت ہے, کتنی بہترین اسلام نے اس کے اندر جو ہے وہ باریک بینیاں رکھی ہیں, کتنا افضل ترین وقت ہوتا ہے, کتنا فضیلت کا وقت ہے, دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے, یعنی کتنی اچھی اچھی باتیں ہیں. یہ دنیا ہے جس کے ذریعے سے ہم آخرت کی طرف جا سکتے تھے. ہم اسی دنیا میں آخرت کو بھول کر دنیا, لوگ کیا کہیں گے, ارے یہ کیسی شادی تھی جہاں یہ تک نہ تھا, وہ تک نہ تھا, یہ تک نہ تھا, وہ تک نہ تھا. دنیا میں بسنے والے لوگوں کی فکر ہے لیکن پروردگار عالم کی فکر نہیں ہے. یعنی آخرت کو ہم بیچ دیتے ہیں اور دنیا کی فکر ہم نہیں کرتے ہیں. تو کافروں کی پہلی صفت وہ یہ ہے کہ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ, آخرت کے مقابلے میں دنیا سے محبت کرتے ہیں. اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرنا بڑی ضروری ہے کہ کافروں کا ہدف ہی دنیا ہے. وہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں, یہی ان کا ہدف ہے, یہی ان کا مقصد ہے. اس کے مقابلے میں مومن وہ ہمیشہ دوسرے جہان کی فکر میں رہتا ہے, اسے آخرت کی فکر ہوتی ہے, دنیا کی فکر نہیں ہوتی ہے, اور دنیا کو آخرت کا مقدمہ سمجھتا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ سب کچھ عارضی ہے, فانی ہے. جب مجھے پتہ ہے مجھے یہاں رہنا نہیں ہے, پھر وہ کہہ رہا ہوں بڑی مشکل سی بات ہے لیکن کیسے کہوں. کوئی شخص آیا امیر المومنین کی خدمت میں, اور مولا کا انداز جبکہ خلیفۃ المسلمین ہے میرے مولا, واقعات اس طرح کے بہت سارے ہیں,
لوگ خلیفۃ المسلمین سمجھ کے آئے اور دیکھا یہ کیا ہے بھائی، پوسٹ کیا ہے اور زندگی کیسی گزار رہے ہیں، سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، زمین پہ لیٹ رہے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پریشان کیا دیکھ رہے ہیں بھائی؟ میں تو سمجھا آپ خلیفۃ المسلم، آپ کا محل ہوگا، یہ آپ کہاں رہ رہے ہیں میرے مولا امیر المومنین؟ تو ایک مفہوم پیش کر رہا ہوں جو میرے مولا نے اس کو جواب دیا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا عاقل وہ ہے کہ جو وہاں سرمایہ لگاتا ہے کہ جہاں وہ ہمیشہ رہے، اس گھر کو بنانے کی فکر میں رہتا ہے۔ میں اپنے لفظوں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس کا مفہوم، وہاں سرمایہ لگائے گا جہاں اس کا ڈوبے گا نہیں۔ یہ دنیا و ما فیہا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، کیا ہے یہ دنیا؟ جتنی بھی آپ لمبی لمبی عمارتیں بنا لیں اور اس میں بہترین طریقے کا ٹائل لگا لیں اور جو آپ کو لگانا ہے لگا لیں اور پوری بھرپور عیش بھری زندگی گزار لیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین کو زلزلہ آ جائے گا، ریزہ ریزہ بن جائے گا سب کچھ۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں وہاں سرمایہ لگاتا ہے عاقل، وہاں سرمایہ لگاتا ہے جہاں ڈوبے نہیں، وہاں گھر بناتا ہے جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے۔ یہاں انہوں نے اس لیے نہیں بنایا کیونکہ وہ اپنا گھر وہاں بنا رہے ہیں۔ قبروں کے پاس سے گزرتے وقت میرے مولا نے ارشاد فرمایا اے اہل قبور، کچھ ہماری سنو کچھ اپنی سناؤ۔ جن گھروں کو تم نے بڑی شوق اور محنت سے بنایا تھا، تم چلے گئے، اب کوئی اور وہاں رہ رہا ہے۔ 20 سال 25 سال اس سے زیادہ تو نہیں ہے، آپ نے اپنی جوانی گزاری اور آپ بہترین طریقے سے اسٹیبلش ہو گئے، جاب مل گئی، زندگی کا آدھا سے زیادہ حصہ گزر گیا، اب فکر لگی آپ نے گھر بنایا اور 15-20 سال بھی آپ نہیں رہے، اب کوئی اور رہ رہا ہے۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا، آپ کہیں گے مولانا یہ بہت اوپر کی باتیں ہیں، تو میں اس کا جواب آپ کی خدمت میں پہلے ہی پیش کر چکا ہے کہ یہ حقیقت ہے، اس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا یہ کہہ کر کہ اب اور کیا کریں۔ بہرحال یہ حقیقت ہے، اسے قبول کرنا ہے۔ مومن آخرت کی فکر میں رہتا ہے اور دنیا کو آخرت کا مقدمہ، گزرگاہ، مسافر خانہ، یہاں جو بوئے گا وہاں اسی کی کاشت کرنی ہے، اسی کو چننا ہے۔ یہ ہے ایک حقیقت دنیا اور آخرت کے لحاظ سے۔ اور بھی وضاحت اس سلسلے میں ممکن تھی، لیکن بہرحال چونکہ آیات کا سلسلہ آگے جاری و ساری۔ یہ پہلی صفت تھی کہ جو کفار کی پیش کی، یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ۔ دوسری، پہلا کام تو کافر یہ کرتے ہیں، دنیا ان کا ہم و غم ہے، دنیا ان کا درد دل ہے، آخرت کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان کی نظر کے اندر۔ دوسرا پہلو، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ وہ افراد ہیں کہ جو پروردگار عالم کے راستے سے روکتے ہیں۔ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، یہ پہلی صفت۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، پروردگار عالم کے راستے سے روکتے ہیں، یہ ان کی دوسری صفت ہے۔ بہت بڑا مین کام ہے ان کا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ چلیں بھائی آپ چلے جائیے، آپ دنیا دار بن جائیے، کہ یہ کافی نہیں ہے؟ کہا نہیں، کافر یہ نہیں کرتا، ہم تو ڈوبے آپ کو بھی لے کے ڈوبیں گے۔ وہ یسدون، یہ بند کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، انحراف کرواتے ہیں، ان سبیل اللہ، پروردگار عالم کے راستے سے۔ خود تو ہٹے ہوئے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ دوسرا بھی اس راستے سے ہٹے، یہ کفر کی دوسری نشانی ہے، پروردگار عالم کی راہ سے ہٹاتے ہیں، یہ دوسری۔ اور تیسری صفت میں بیان ہو رہا ہے وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور یہ کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو پروردگار عالم کی راہ ہے، جو راستہ ہے، یہ بالکل منحرف نظر آ جائے، راستے سے ہٹاتے بھی ہیں اور راستے کو منحرف دکھاتے بھی ہیں، اس کوشش میں رہتے ہیں کہ یہ راستہ ہی منحرف ہو جائے۔ لیکن دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ راستہ اپنی جگہ پر موجود ہے، آپ آنے والے کو ہٹا رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اصلاً آپ راستے کی ہی صورت تبدیل کر دیجئے تاکہ وہ غلط ٹریک پر چلے جائیں۔ بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں اس کے، میں آپ کی خدمت میں ایک اہم پہلو پیش کرتا ہوں آج کے زمانے کے اعتبار سے۔
اسلام جب آیا ہے تو بعض وہ افراد تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، انہیں آپ مسلمان کہتے ہیں، اور جب مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے تعلیمات اسلام کو نہ فقط لسانی طور پر، زبان کے طور پر، بلکہ قلبی اور عملی طور پر جب انہوں نے قبول کیا، یعنی اسلام ان کے جسم و جسمانیت سے، نقل و حرکت سے جب ظاہر ہونے لگا، تو آپ انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مومن ہو گئے ہیں۔ اب اگرچہ ایمان بھی ایک سفر ہے، اس کی منزلیں ہیں، یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے ان منزلوں پر وہ پہنچ چکے ہیں، مومن بن گئے۔ تو ایک ہو گیا اسلام کے بعد ایمان، اس طرف چلے گئے، مسلم، مومن۔ بعض وہ تھے، انہوں نے علی الاعلان انکار کر دیا کہ ہم اسلام کو قبول نہیں کر سکتے، انہیں آپ کہتے ہیں کافر۔ انہوں نے کفر اختیار کیا کہ ہم آپ کا دین قبول نہیں کریں گے۔ اچھا، بعض یہ تھے کہ جن کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ میدان کے اندر اتر گئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کا اسلام قبول نہیں کریں گے، کافر۔ جنگیں ہوئی ہیں، آپ نے دیکھا سنا تاریخ کے اندر، جنگ احد ہے، جنگ بدر ہے۔ یہ ابتدائی ایک فگر ہے جو آپ کی خدمت میں خاکے کی صورت میں پیش کر رہا ہوں تیزی سے۔ تیسرا پہلو کیا ہے کہ جب کفر کے مقابلے میں جنگیں ہوئی تو بعض آخر تک لڑتے رہے، مر گئے، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، نہیں آیا سمجھ میں۔ بعض وہ تھے کہ جن کو سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ دنیا ہی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، آخر وقت تک نہیں قبول کیا۔ سب کچھ سمجھ میں آ رہا تھا۔ میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، ابو جہل چچا ہیں رسول کے، خاندانی قریب ہیں، سب سے پہلے خاندان والوں کو منانے کے لیے کہا گیا قرآن کے اندر، اب وہ آئے ہیں دعوت کے اندر، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، کہنے لگے کہ اے محمد، میں نے سنا ہے جادوگروں کو دیکھا بھی ہے، تم بھی جادو کر رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں کبھی درخت کو بلا رہے ہو، کبھی کنکر، کبھی بادل مثلا، لیکن میں نے ایک بات سنی ہے، وہ میں نے یہ سنی ہے کہ اگر جادوگر چاہے کتنا بھی ہو، اس کا زمین پر زور چل سکتا ہے، آسمان پر زور نہیں چل سکتا۔ اگر تم مجھے کوئی ایسا جادو دکھاؤ، جو جادو سے تعبیر کر رہا تھا جبکہ ہم اسے معجزہ کہتے ہیں، اگر تم ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ، ایسا کوئی جادو دکھاؤ، آسمان پر چل جائے، میں مان لوں گا کہ تم واقعاً پروردگار عالم کے بھیجے ہوئے نبی ہو، میں تمہیں نبی قبول کر لوں گا۔ رسول اسلام مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم پھر بھی نہیں مانو گے، تم تیار ہی نہیں ہو اس بات کے لیے۔ کہا نہیں، میں بالکل مانوں گا، بالکل مانوں گا۔ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، یعنی دنیا میں معجزات دیکھ چکے تھے، قرآن ان کے سامنے آ چکا ہے، سب کچھ واضح ہے، اس کے باوجود نہیں قبول کرنا، یہ دنیا ہے۔ رسول اسلام نے کہا کیا دیکھنا چاہتے ہو تم؟ کہا یہ چاند ہے، اگر تم اس کی طرف اشارہ کرو اور اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دو تو میں قبول کر لوں گا۔ آپ مسکرائے۔ اب وہ چاند کیوں نہ ٹوٹے جو خلق ہی محبت حضرت محمد مصطفیٰ میں ہوا ہے۔ یہاں اشارہ ہوا اور وہاں چاند عشق محمد میں 2 حصے ہوا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ اس نے کہا او تم تو بہت بڑے جادوگر ہو۔ اب کچھ دیر پہلے تک کہہ رہا تھا کہ آسمانوں پر بس نہیں چلتا، اسی کے کہنے پر کہ چاند کو 2 ٹکڑے کیا جائے، 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ کہا اگر ان دونوں ٹکڑوں کو دوبارہ تم جوڑ دو، ملا دو، دوبارہ وہی چاند اپنی اصلی حقیقت پر آ جائے تو پھر میں قبول کر لوں گا۔ پھر رسول اسلام مسکرایا، آپ نے فرمایا تو پھر بھی قبول نہیں کرے گا؟ خیر نہیں، بالکل میں کروں گا۔ چاند کو پھر اشارہ ہوا اور چاند جڑ گیا، دوبارہ اپنی اسی حالت و کیفیت پر باقی آیا۔ اللہ اکبر، کہنے لگا میں نے بہت بڑے جادوگر دیکھے، نعوذ باللہ من ذالک، میں نے بہت بڑے جادوگر دیکھے، لیکن اے محمد تجھ جیسا جادوگر نہ دیکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ تو نہیں مانے گا۔ ایک سبب دنیا ہے، ایک سبب دنیا ہے، یہ دنیا کی ہی محبت ہے عزیزو، کہ جس کی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا، آخر وقت تک لڑتے رہے، مر گئے، کافر رہے۔ عزیزو ایک تجزیہ ہے، بہرحال اسے محسوس کیجئے گا کہ اس کفر سے بھی اتنا خطرہ اسلام کو نہیں ہے۔
اس لیے کہ وہ سامنے آ گیا، علل اعلان کہہ رہا ہے میں نہیں مانوں گا، 2 4 ہو گئے امیر المومنین کی ضربت سے، اور اس طرح کے کئی ایک تھے جو فی النار ہو گئے، خاتمہ ہو گیا، صفائی ہو گئی۔ مسئلہ ان لوگوں سے تھا کہ جن کو سمجھ میں آخر وقت تک آ گیا کہ دین کیا ہے، لیکن دنیا کی محبت اس حد تک ان کے دل میں تھی کہ انہوں نے سوچا کہ موت کو بھی قبول نہ کریں، اسی لیے کہ مر گئے تو پھر دنیا زندہ بھی رہیں اور قبول بھی نہ کریں۔ تو انہوں نے ایک رخ اختیار کیا، وہ کیا کہ اسلام کو تو قبول کر لیتے ہیں، لیکن اب اسلام کے اندر رہ کر جو کام ہم کریں گے وہ تو شاید ہم اسلام سے باہر رہ کر بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اسلام قبول کر لیا انہوں نے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کا بیڑا غرق کیا انہوں نے۔ یہ تیسری جو صف ہے، تیسرا جو گروہ ہے، اسے کہا جاتا ہے منافق۔ یہ ایک ایسا تجزیہ جسے قرآن نے اپنے واضح الفاظ میں، اب آپ مصداق تلاش کیجئے گا کون ہے، کیسے تھے، کیا کون تھے، لیکن قرآن نے کہا ہے اے رسول، یہ جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ کی بزم کے اندر آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ابھی مومن نہیں ہوئے ہو، تم نے ابھی فقط لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، مسلمان ہوئے ہو، تم ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو ظاہراً جو کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، ایمان اس کے دل میں نہیں آیا، تو اسے منافق کہا جاتا ہے۔ اسلام کو خطرہ نفاق سے ہے، اور اس نفاق نے بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے، مسلمانوں کا خون بہا۔ آج بھی وہی کوشش ہو رہی ہے جو میں آپ کی خدمت میں یصدون عن سبیل اللہ کے جملے کی وضاحت کے سلسلے میں گفتگو کر رہا ہوں، کہ ہماری ہی صفوں کے اندر آ کر، ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہماری تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہی ہے وہ سبیل خدا جسے یہ کافر منافق بن کر، یوں سمجھ لیجئے کہ جسے ایک شخص منافق بن کر ہماری صفوں میں ہے، دل سے تو اس نے قبول نہیں کیا، در حقیقت وہ کافر ہی ہے، اسلام کا لباس اوڑھے ہوا